جی جی جناب، ڈاکٹر صاحب. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مطالعے سے ذہن کس طرح وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور نصابی ہو، غیر نصابی ہو، افقی ہو، عمودی ہو، کوئی بھی قسم کے علوم ہو، تو اس سے ان کو پڑھنا لازمی ہوتا ہے. تو جیسا میں نے تذکرہ کیا تھا لیونارڈو ونچی کا، کہ ڈوینچی کیا ذہن رکھتا تھا، اس نے اپنے ذہن کو کس طرح استعمال کیا. اور ذہن تو ہم سب کے پاس ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اتنی بلندی پر. تو کہ ایک شخص ہے، وہ اسٹیتھوسکوپ کا ماڈل بھی اس نے دیا. ڈاکٹروں پہ اس کا بڑا احسان ہے. یہ لیونارڈو ونچی وہ شخص ہے جس نے مونالیزا بنائی ہے. یہ وہ شخص ہے جو دنیا کا بہترین مصور قرار پایا. اور یہ وہ شخص ہے جس کی پینٹنگ دنیا کی سب سے مہنگی پینٹنگ بکی ہے، اور اس کی اس کی سب سے اعلیٰ پینٹنگ نہیں. تو سالویڈار منڈی ایک اس کی پینٹنگ ہے جس کا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا. سالویڈار منڈی ایک اس کی لیونارڈو ونچی کی ایک پینٹنگ ہے جو کہ 600 ملین پاؤنڈ میں 600 ملین ڈالر میں فروخت ہوئی ہے. ابھی میں کہ محمد بن MBS نے خریدا ہے اس کو، محمد بن سلمان یا کسی اور شہزادے نے. بر یہ کچھ 6-7 مہینے پہلے یا سال پہلے یہ اس کی ایک اور ایسی اس نے 20 اس کی تخلیقات ہیں. اور آف کورس مونالیزا تو اس درجہ اول پر اس کی کوئی قیمت ابھی لگا نہیں سکا، طے بھی نہیں کر سکا. تو یہ وہ شخص ہے جس نے ہیلی کاپٹر کا ماڈل دیا. یہ وہ شخص ہے جس نے کہا کہ انسان میں یہ استعداد ہے کہ وہ اڑ سکتا ہے. اور یہ یعنی اس نے ہر فیلڈ میں، وہ زراعت کا فیلڈ ہو، وہ میڈیکل کا فیلڈ ہو، وہ انجینئرنگ ہو، وہ پل بنانے کا ہو، یعنی ہر چیز میں وہ ایک رسائی رکھتا تھا علوم کی بنیاد پہ. اور اس کی وہ تڑپ اور اس کی پیاس اور اس کی تشنگی ایسی شدید تھی کہ وہ ہر چیز کے بارے میں سوچ سوچ کے رکھتا تھا کہ میں. اور وہ کہ اس نے اپنی زندگی بڑی اسرت میں بسر کی. اور ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے بڑے لوگ اپنی زندگی میں وہ، لیکن اب اس کی نسلیں اربوں پتی ہیں. اور اس کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ کام پیروں نے کیا ہوا ہے. پیر صاحب بہت مشہور تھے، اور وہ اس کی گدی، وہ شریف آدمی تھا ہوگا اپنے زمانے میں، لیکن اس کی گدی جو ہے وہ اس پہ وہ آج کل جو گدی نشین ہے وہ کروڑوں اربوں پتی ہیں، اس کے نام کا پریمیم اٹھا رہے ہیں مارکیٹ سے. تو یہ کہاں سائنس اور کہاں یہ سلسلے. تو وہ انسانیت کے لیے کام کر رہے، کہ انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کے آسانیاں فراہم کرنے، سہولتیں مہیا کرنے کے لیے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. تو اسی طرح ہم اگر دیکھیں کہ ہماری جو نفسیاتی استعداد ہے یا روحانی استعداد ہے وہ کیا کیا ہے، یا اخلاقی استعداد ہے. تو اخلاقیات کے حوالے سے ہم مجموعی طور پر یہ تاثر ہے کہ مسلمان ممالک میں کافی اخلاقیات کے زیادہ مسائل ہیں. اور یہ بات بہت ہی عجیب لگتی ہے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ درس دیا جاتا ہے کہ بے ایمانی نہ کی جائے، خیانت نہ کی جائے، چوری نہ کی جائے، کم نہ تولا جائے، اور اشیاء کے عیب فروخت کرنے سے پہلے آشکار کیے جائیں. اور یہ سارے جو اسباق جو ہمارے گھٹی میں لٹریچر وائز تو موجود ہیں، یعنی ویسے تو پڑھے ہوئے ہیں، لیکن جب عملی طور پہ ہیں تو ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرنے کی سخت رکھتے ہیں. ورنہ عام طور پر یہ کام ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ جو اخلاقی استعداد ہے اس میں اضافہ کرنے کے لیے کہ بہت سے لوگوں کو حقیقت ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ ہم سیڑھی کے جو کوئی پبلک بلڈنگ ہے تو اس کی سیڑھی چڑھنے کے لیے ہم کہاں سے چڑھ رہے ہیں. تو آنے والے لوگ کدھر سے آئیں، جانے والے لوگ کدھر سے جائیں. اور پہلے سڑک سے یا کوئی دروازہ کھلتا ہے تو پہلے جو اندر موجود ہیں ان کو نکلنا ہے، پھر آپ نے انٹر ہونا ہے.
یا یہ کہ آپ راؤنڈ اباؤٹ پہ ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ جو شخص دائیں ہاتھ پہ ہوگا اس کا پہلا رائٹ ہے کہ اس کو گزرنے دیا جائے. تو اس قسم کی چیزوں کا علم ہی نہیں ہے. تو علم نہیں ہے تو اس لیے اس کا عمل بھی نہیں ہے. تو ان علوم کو بھی رائج کرنے کے یہ اخلاقیات ہیں کہ اخلاقیات کو مروج کیا جائے. اور کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو آپ بیٹے کو کہا کہ یہ مجھے چیز پکڑا دو یا دہی پکڑاؤ، یا تو آپ اس کو تھینک یو شکریہ کہہ دیں. بالکل بھی نہیں کہیں گے، وہ بھی نہیں کہے گا. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں بہت زیادہ. دروازہ، یہ بہت بلڈنگ ہم نے دیکھی ہیں شیشے کے بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے ہیں، تو میں گزر گیا تو میں نے دروازہ چھوڑ دیا، جو پیچھے میرے ہے اس کے منہ پہ لگا، تو مجھے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہم عام دیکھتے ہیں کہ یہ چیز دروازہ پکڑ کے رکھیں جب تک کہ آنے والا شخص اس کو پکڑ کے گزر نہ جائے، تو وہ آنے والا پھر تیسرے کے لیے، تیسرا چوتھے کے لیے. تو یہ چیزیں جو اخلاقیات کی استعداد ہے اس میں بھی، اس میں تو ہزاروں اور چیزیں ہیں کہ آپ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھیں جہاز میں کھانا، تو آپ اور ٹرے کھلی اور آپ سر، دوسرا بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا سر پہ خارش کر رہا ہے، اس کے ساری چیزیں سر سے اتر کے آپ کے کھانے پہ گر رہی ہیں، یا اس قسم کی چیزیں. تو ہم ان چیزوں کی جو اخلاقیات کی استعداد ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور نفسیاتی استعداد کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جو نفسیاتی مسائل ہیں، اور نفسیاتی مسائل سے ہم نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں. اور یہ بھی میں کچھ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ روحانی بیماری کبھی نہیں ہوتی. کوئی وجود نہیں کسی روح بیمار ہوتی نہیں، نہ ہو سکتی ہے. یہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو ہم روحانی کہہ دیتے ہیں. تو یہ غلط العوام چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ نفس روحانی بیماری. تو یہ سلسلے بھی ہمارے جو نفسیاتی بیماریاں ہیں وہ بھی خوف کی وجہ سے ہیں. ان کا جو مین انگریڈینٹ ہے، جو جزو اعظم ہے، وہ خوف ہے. اور یہ ہم نے اپنے ہسپتالوں میں بھی دیکھا ہے. مریض کو جب ہم تجزیہ کرتے ہیں مرض کا، تو تجزیہ کرتے کرتے آخر پہ جو ہمیں کلپریٹ ہم تک پہنچتا ہے وہ خوف ہے. اور اسی وجہ سے بلکہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اور جو لوگ ڈرگز استعمال کرتے ہیں وہ بھی، اس پہ بھی کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے. اور وہ خوف، اس پہ انشاءاللہ کبھی اور الگ سے بات ہوگی کہ وہ خوف کیسے انٹروڈیوس ہوتا ہے سسٹم میں، اور لوگ کیوں ڈرگس پہ آ جاتے ہیں، اور ڈرگس سے ان کو کیسے تسکین یا یوفوریا حاصل ہوتا ہے، اور کیوں کر وہ، اور کیسے وہ اسے جان چھڑا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو عملی طور پر فائدہ مند ہیں، ایسی نشستیں کہ جس سے انسان کو کوئی عملی طور پر بھی فائدہ حاصل ہوتا ہو. تو اسی طرح جو ہماری استعداد، جو ممکنہ شخصی استعداد ہے، یعنی ہمارے اندر جو پوٹینشلز ہیں، ہمارے اندر جو خزانے ہیں، وہ کیا کیا ہیں. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کمپوزیشن کی کمپلیشن کا تقاضا یہ ہے، یعنی کسی آپ کا جو جس طرح ہمارا جسم اور نفس اور عقل اور جذبات، جیسے ہمیں یہ ترتیب دیے گئے ہیں، جیسے ان کا تصویہ کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے جسم میں وہ تمام خواص موجود ہیں جو کہ کسی بھی شخص، اور مثال کے طور پر ہر شخص بنیادی طور پہ موسیقار ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے، کیونکہ موسیقی کے سب موسیقار بنتے نہیں ہیں، اور سب کو انجوائے کرنا بھی نہیں آتا. ضروری نہیں کہ سب کو موسیقی اچھی بھی لگتی ہو، لیکن اس کی موسیقی کے جو اجزاء ہیں اور جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ سب کے سب ہر جسم میں موجود ہیں، اس کے اندر موجود ہیں. اب وہ اس کو استعمال کرے یا نہ کرے. جو استعمال نہیں کرتا اس کو ہم کہتے ہیں روڈیمنٹری. یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے میڈیسن میں، روڈیمنٹری یا ویسٹیجیل. تو کہ آپ کسی چیز کو استعمال نہیں کریں گے اور بہت عرصے تک نہیں کریں گے تو اس کو وہ ڈس یوز کی طرف، یعنی ناقابل استعمال ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے آپ کو
جسم کے ہر چیزوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ڈس یوز ایٹروفی نہ ہو. اس کو ہم یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ڈس یوز ایٹروفی. تو ایٹروفی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ختم ہو جانا, موت ہو جانا. ٹروفی, ایٹروفی یعنی اس کا وفات پا جانا, کوئی چیز ختم ہو جائے, جسم کا کوئی آرگن ہے وہ ختم ہو گیا. تو یہ چیزیں آپ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے اندر, انہی کو ہم تنصیبات کہتے ہیں, جو اندر قیمتی اور تنصیبات ہیں, نازک تنصیبات ہیں, وہ سب لوگوں میں موجود ہیں, لیکن ماحولیات کی وجہ سے اور باقی جو کنڈیشن جن سے ہم گزرتے ہیں ان کی وجہ سے ہم ان کی ترویج نہیں کر پاتے, اور وہ آہستہ آہستہ ہمارے جسم میں دم توڑ دیتی ہیں اور وہ روڈیمنٹری ہو جاتی ہیں. تو اور وہ لگتا ہے جیسے کہ ہمیں کبھی موسیقی سے کوئی شغف تھا ہی نہیں, یا ہم موسیقی نہیں سمجھتے. اور اسی طرح فن کی ساری قسمیں, خطاطی بھی, ہر شخص بنیادی طور پہ ایک اعلیٰ خطاط ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے. ہر شخص بہترین فنکار, اسکلپچرسٹ, مجسمہ ساز اور یہ مصور ہو سکتا ہے. ہر شخص افسانہ بھی لکھ سکتا ہے, لیکن لکھتا نہیں. ہر شخص کہانی لکھ سکتا ہے, ہر شخص کی سوچ سکتا ہے تو لکھ بھی سکتا, لیکن یہ ہوتا نہیں ایسا, کیونکہ یہ بھی ایک سروے کیا گیا ہے دنیا میں کہ 80% لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک کتاب لکھ دیں, لیکن 8% بھی نہیں ایسے جو لکھ پائیں. تو خواہش ہونا اور بات ہے, اس پہ عمل کرنا اور بات ہے, اور اسی کو استعداد کو انکیش کرانا کہتے ہیں. کہ استعداد تو موجود ہے, کیپیسٹی ٹو بلڈ, کیپیسٹی ٹو لرن, اور اس کی وہ گنجائش کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو چمکا سکتے ہیں, دمکا سکتے ہیں, علم سے آراستہ کر سکتے ہیں, اور کس طرح اپنے آپ کو اپنی انریچمنٹ, جسے افزودگی کہتے ہیں, کہ ہماری اپنی شخصی افزودگی کیسے کر سکتے ہیں, کس طرح وہ ان سب کا ایک مجموعہ ہے جس میں علم ہے, اخلاقیات ہے, اور روحانیت ہے, اور مراقبہ ہے, میڈیٹیشن. ان سب کے مجموعے سے ہم اپنے جسم کو, اپنی شخصیت کو دلکش بھی بنا سکتے ہیں, علم پرور بھی بنا سکتے ہیں, اور پرواز یافتہ بھی بنا سکتے ہیں, اور بہت ہی اعلیٰ چیزوں کے حصول کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا کہ زندگی فروختند و از چے ارزاں فروختند, کہ بیچ دی زندگی اور کیسی سستی بیچ دی. تو یہ ایک نوحہ ہے ہماری انسانیت کا کہ ہم اپنے آپ کو ایسی الجھنوں میں مبتلا کر لیتے ہیں, ایسے الجھنوں میں پھنس جاتے ہیں, اور اس میں بہت سی چیزیں مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہیں. اب اندازہ کریں کہ ایک فرقہ واریت ہے جو چھٹی نہیں رہی. کیا پست سوچ ہوگی کسی قوم کی کہ وہ فرقہ پرستانہ ماحول میں رہے اور فرقہ پرستی کو ہوا دے. یہ بھی ایک, یعنی اسی سے نہیں نکل رہے, تو یہ تو پست ہونے کی دلیل ہے. اور اس میں الجھنا, یا اس پہ تصادم کرنا, یا اس پہ سازشیں کرنا, یا اس میں اس کی بنیاد پہ فنڈنگ ریز کرنا, اس کی بنیاد کے اوپر نفرتیں بڑھانا اور آگ لگانا اور جنگیں برپا کرنا, یہ تو یعنی انسانیت کی تذلیل اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے. اور اس کو ہم نے روکنا ہے, اس کو ہم نے آگے نہیں بڑھنے دینا, اس میں آگ نہیں لگانی, اس پہ پانی ڈالنا. اور اسی طرح ہم نے میرا ایک پروگرام ریڈیو پہ ہوتا ہے FM 96 پر, جس کا نام آفرین ہے. تو اس پروگرام میں نے کچھ نشستیں کی تھیں کہ اگر آپ نے یہ 100 کتابیں نہیں پڑھی, یا ان کتابوں کو کہ آپ مالک نہیں ہیں, یا آپ کی لائبریری میں یہ کتابیں, یا آپ کے ذہن میں یہ کتابیں نہیں ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ان پڑھ ہیں. تو وہ ایک فہرست بھی ہم نے, لیکن 100 کو پھر ہم نے 30 تو لازمی قرار دی کہ یہ آپ ضرور پڑھیں. اور ضروری نہیں کہ آپ کے
علاقے کی ہوں، آپ نے ٹالسٹائی کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیں، آپ تھوڑا جان پال سارتر کو بھی پڑھ لیں، آپ یہ سے بھی ان کی بھی سوچیں دیکھیں کہ انہوں نے کیسے، کس ماحول میں کیا کیا لکھا، اپنی استعداد میں انہوں نے کس طرح استعمال کیا، اور ہمارے ہاں جو اچھا ادب تخلیق کیا گیا، اور وہ بہت ہی نایاب امر ہوگا کہ کسی شخص کی کتاب 1000 سے زیادہ چھپتی ہو، تو تعداد اشاعت 1000، اور 23 کروڑ کا ملک ہے، اور 1000 جو کتاب چھپتی ہے اس میں بھی 700 کتابیں وہ مصنف بیچارہ فری تقسیم کر دیتا ہے، ایک پیسہ نہیں ملتا اس کو، اور 200-300 ادھر رول ڈال کے اس کو 2-4 ہزار روپے مل جاتا ہوگا۔ تو یہ بھی علم پروری کی بجائے علم پستی ہے کہ ہم ایک کتاب خریدنے کا بھی شوق اور شعور نہیں رکھتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فری مل جائے، ہم مصنف کے ہاتھ ہی سائن کر دیں بھی تم کو جا کے خریدو کتاب، مصنف بیچارے نے لکھی ہے، اور مصنف تو کچھ بھی نہیں مانگ رہا، صرف کاغذ اور کتاب اور جلد جو بیچاری جو اس کی جلد بندی ہوئی ہے، چھپائی کا وہ خرچہ ہے جو اس کو وہ لے رہا ہے، اس کی جو تخلیقی صلاحیت استعمال ہوئی ہے جس پہ اس کو اصل میں پیسہ ملنا چاہیے، اصل میں اس کی، جیسے بہت لوگ دولت مند ہو گئے ویسٹ میں، وہ اس کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، ہم نے کہتے ہیں یار چھوٹی 100 صفحے کی کتاب اتنے پیسے کیوں، 200 صفحے کی تو ساری کتاب ہے اتنی مہنگی کیوں، تو ہم یہ کرتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ شخص جو اتنا خوبصورت چیزیں لکھ کے دے رہا ہے ہمیں، اتنی خوبصورت شاعری کر رہا ہے، اتنی خوبصورت افسانہ لکھ رہا ہے، تو ہم اس کو خرید کے پڑھیں، ہم یہ چوری ہے، یہ سرقہ ہے کہ ہم اس کو ہم کارنر کر کے اسی کے ہاتھ سے کتاب وصول کر رہے ہیں، اور اس کی پھر تصویر بھی کھنچوا رہے ہیں، اس کو پیسے بھی نہیں دیتے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے کہ اس کو بھی میں سمجھتا ہوں اس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے، بلکہ جو قریبی لوگ ہیں وہ ایک نہیں بلکہ وہ 10 کتابیں اگر خرید سکتے ہیں تو خریدیں، اور ان لوگوں کو دیں کہ یہ پڑھیں، یہ زیبستار کے افسانے ہیں، یا مسعود قمر صاحب کی یہ شاعری ہے، یا اور بھی انجلاب نیش، سارے ماشاء اللہ بڑے اچھے اچھے لکھنے والے ہیں، تو یہ لوگ خریدیں اور پڑھیں، پھر خریدیں گے پڑھیں گے تو وہ جو شخص لکھ رہا ہے وہ بیچارہ 1,00,000 روپے کے سلسلے میں ہوتا ہے، تو وہ اس کو مل جائیں تو وہ اپنی نیکسٹ کتاب چھاپ لے، تو وہ اکٹھے نہیں کر پاتا، تو بہت سے لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں جو کتابیں لیے بیٹھے ہیں اور اس کو اشاعت کی سخت قوت نہیں رکھتے، اس لیے نہیں رکھتے کہ زمانہ ظالم ہے، اور اقربا بھی اس کا خیال نہیں رکھتے، بھی آپ کتاب ہمیشہ خریدیں، کبھی کتاب ہم مفت سے نہیں لیں گے، یا اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں، کتاب خریدیں، اور اگر کوئی ایسا جہاں بک لانچنگ ہوتی ہے تو اگر ہم تھوڑی سی ہمارے پاس گنجائش ہے تو ایک کی بجائے 5 یا 10 کتابیں خرید کے ان لوگوں کو دیں جنہوں نے نہیں خریدی، تو اصل میں جہاں تک اس کو کوئی بات نہ ہو، تو اس طرح استعداد آپ کی جو مجموعی، جس کو ہم کولیکٹیو کانشیس کہتے ہیں، اجتماعی شعور کہتے ہیں، اس کا تعلق ہماری انفرادی استعداد ہی سے تو ہے، کہ ہم انفرادی استعداد میں اضافہ کریں گے تو ہمارا اجتماعی شعور بلند ہوگا، ہمارے اخلاقیات بلند ہوں گے، ہم سوچیں گے کہ اس شخص نے اس پہ کتنا وقت صرف کیا ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنی عرق ریزی کی ہے، اوپر سے اس کو چھاپا بھی ہے، خوبصورت بنایا ہے، اتنی محنت، اتنے پیسے لگائے، ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مفت دے دے کتاب، تو یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں، میں اس کو بہت ہی ناپسند کرتا ہوں، لیکن بہرحال یہ بھی ہمارا معاشرتی رویہ ہے، اور اسی طرح استعداد کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ کیسے کیسے جو بڑے لوگ پیدا ہوئے، مصور اور سائنسدان اور ڈاکٹر اور انجینئرز اور آرکیٹیکٹ نے دنیا میں بڑی بڑی سہولتیں پیدا کی، بہت سڑکیں بچھائیں اور جہاز بنائے اور راکٹ بنائے اور اسپیس، اور ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو موبائل فون جس سے ہم زوم کر رہے ہیں تو اوپر جو ایک سیارہ گھوم رہا ہے، ایک سیٹلائٹ گردش کر رہا ہے، اس سیٹلائٹ سے یہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے، اور کس طرح مختلف سائنسی عجائب جو ہیں وہ کس طرح یکجا ہو کر ہم تک یہ سہولتیں وہاں پہنچا رہے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے اتنی بڑی سہولت ہمارے ہاتھوں میں میسر ہے، تو یہ استعدادیں ہیں، اور یہی استعداد
چھوٹے چھوٹے عملوں سے شروع ہوتی ہے، چھوٹے سٹیپ سے شروع ہوتی ہے، ہمیں بڑی بڑی منزلوں پہ لے جا سکتی ہے. اور ہم اس کے اوپر بھرپور کام کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ اگر ہم سوچیں کہ اپنا روزانہ کا جو دن ہے اس میں ہم کتنے گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں، کتنے گھنٹے فضول ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، یا کتنے گھنٹے ہم ایسی فضول گپ شپ میں ضائع کر دیتے ہیں. اچھی گپ شپ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ فضول گپ شپ ہوتی ہے جو صرف ٹائم کہتے ہیں ٹو کل دا ٹائم. تو ٹائم تو آپ کل نہیں کر سکتے، ٹائم ہم ڈیفینیٹلی ہمیں کل کر سکتا ہے. تو یہ ایسے ایکسپریشنز ہیں. تو یہ چیزیں دیکھنے کے لیے کہ، اور خاص طور پہ بچوں کو، کہ بچوں کو کی تربیت کے حوالے سے، کہ بچے جب شروع ہی میں چاہیں کہ ان کو وہ تمام سہولتیں حاصل ہوں، اور وہ تمام تربیتیں اور وہ تمام مشقیں اور تمام ٹریننگ اور کوچنگ وہ ساری کی ساری میسر ہو، جو کہ اس کی زندگی کے لیے ایک تحفہ ہو سکتی ہے. تو ایسا سوچنا کہ کس طرح ہم بچے کو، ایک تو بچے کو اسکول پڑھا رہا ہے، تو اس پہ بھی ہماری نظر نہیں ہے کہ اسکول پڑھا رہا ہے، تو ہم نے بس تصور کر لیا کہ جو کچھ پڑھا رہا ہے صحیح پڑھا رہا ہوگا، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور جو بچے کے ساتھ پھر بچے کو اچھا تیراک ہونا چاہیے، بچے کو اچھا میوزک سکھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز ہلکی ہو گئی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، اب صحیح ہے جی. جی اب صحیح ہے. ہاں جی. تو بچوں کی استعداد بڑھانا لازم ہے، کیونکہ ہم تو ایک سفر کر کے آدھی آدھی عمریں ضائع کر بیٹھے، جو آدھی ہے جو پتہ نہیں ہو تو اگر اپنی استعداد کے مطابق ہوگی، لیکن بچوں کو وہ استعداد ہم نے عطا کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم نے پیمانے مرتب کرنے ہیں. کہ اور کبھی نہیں کہنا کہ یہ بچہ چھوٹا ہے، ابھی تو اس کی عمر نہیں ہے، اور کبھی نہیں کہنا کہ یہ اتنی چیزیں کیسے کرے گا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ بچہ یعنی جتنی بھی ممکن ہو سکتا ہے ٹریننگ حاصل کرے، جتنے بھی کورسز ہیں ملتے ہیں. اب تو میں آج دیکھ رہا تھا این ای ڈی نے اتنے خوبصورت کورسز، این ای ڈی یونیورسٹی نے اتنے اچھے اچھے کورسز متعارف کروائے ہوئے ہیں. تو میں مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ صرف سنڈے کو آپ 2 گھنٹے کے لیے کریں، 6 مہینے کا کورس ہے، ڈپلوما ہے، اس میں ویب ڈیزائننگ ہے اور سب قسم کی ایپ میکنگ اور ساری چیزیں وہ سکھا رہے ہیں. تو ایسی چیزوں میں بچوں کو ڈالا جائے کہ سب جائے کہ بچہ ادھر ادھر چیزوں میں، کارٹون دیکھنے میں یا فضول چیزوں میں وقت ضائع کرے. اپنی استعداد بڑھانے کے لیے، اس کی کیپیسٹی ٹو لرن، کیپیسٹی ٹو تھنک، کیپیسٹی ٹو پرفارم، اس کو گہرا کرنے کے لیے ہمیں شروع سے کام کرنا ہے. تو وہ کریں گے تو ہم ان بچوں پہ بہت بڑا احسان کریں گے. ایک نئی نسل، ایک نئی فصل تیار ہوگی جو کہ ہم سے بہت بہتر ہوگی. اور اگر انہوں نے اپنا وقت صحیح طور پہ استعمال کیا، صحیح ٹول سیکھ لیے، کیونکہ زمانہ ٹولز کا ہے، آپ کو ہر ٹول سیکھنا ہے. اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ہاتھ میں فون ہو اور مجھے کوئی پن بھیجے لوکیشن، کہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ لوکیشن میں نے کیسے پن کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں زندگی کی ضروریات میں سے ہیں. ورنہ وقت ضائع ہوتا ہے، بڑی خاری ہوتی ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے انسان. تو بہت سی چیزیں ہیں جو لرننگ میں آتی ہیں، اور ہم نے وہ دروازہ بند کر دیا کہ ہم نہیں سیکھیں گے، بس کوئی بتا دے، کسی سے پوچھ لیتے ہیں. کیوں پوچھ لیتے ہیں، آپ خود سیکھیں. تو اس طرح بہت سی چیزیں یہ پڑھنے سے اور سیکھنے سے اور اچھی صحبتوں سے حاصل ہوتی ہیں. اور اس میں خاص طور پہ میں جو ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہم ایسی صحبتوں میں، ایسی کمپنی جسے کہتے ہیں، جیسے آج کی یہ نشست ہے، یا جیسے زیب صاحب روزانہ کرتے ہیں، یا انجلا اور ماریا اور دوسرے ہمارے احباب اور خواتین یہ نشستیں. تو یہ ساری چیزیں ہماری، یہ بھی امام علی کا قول ہے کہ اپنے ہم جلیسوں کے ساتھ وقت گزارو، اس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ علم میں اضافہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ عقل میں اضافہ ہوتا ہے. تو عقل جو ہے وہ اپلائیڈ فیکلٹی ہے، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے روزمرہ کے کاموں میں، روزمرہ کے فیصلوں میں، روزمرہ کی زندگی میں. تو اگر وہ عقل خوشگوار ہوگی، عقل بہتر ہوگی، تو اچھے فیصلے کرے گی اور ہمیں ترقی کی طرف لے کے جائے گی، اچھے تعلقات کی طرف لے جائے گی.
اور یہ بھی بالکل ہم نشینوں اور ہم جلیسوں کے ساتھ کی یہ برکت ہے کہ یہ ہم ایک دوسرے سے اتنا سیکھتے ہیں اور اتنی اچھی اچھی خوبصورت تحفے ہمیں ملتے ہیں، شاعری ملتی ہے، افسانے ملتے ہیں، ناول، کہانیاں اور فن پارے اور کیا کیا چیزیں، کیا کیا تحائف ہیں۔ ان چیزوں سے ہم ہمارے ذہن، اچھا ایسے ضروری نہیں کہ ہم ان چیزوں سے ہمیں کوئی مادی یا مالی یا کوئی ایسی وسیلے حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں جو ذہنی گہرائی اور گہرائی اور زرخیزی ملتی ہے اور سوچنے کے انداز میں جو تبدیلیاں ملتی ہیں، وہ خود بہت بڑا ثمر ہے۔ اس لیے میں ان چیزوں کا بہت قائل ہوں کہ ہم ایسے ہی ان نشستوں کے انعقاد کو برقرار رکھیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں اور ایک دوسرے سے سیکھیں اور اس سفر کو خوشگوار بنا کر اپنی استعداد میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ جی، اور اسی کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں، اور وہ سوال جواب، تبصرے، اعتراضات سب کے لیے خوش آمدید۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کافی مغز گفتگو رہی، اور اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ یقیناً نئی ہمارے سامنے آئیں گی۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ ذکر کیا کہ اگر ہم یہ نہ سوچیں بڑھاپے کے بارے میں یا کسی کمزوری کے بارے میں تو وہ آ ہی نہیں سکتی۔ تو اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، اگر ایسے ہی ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کی تصدیق کریں گے کہ شاید چائنا میں جو سانس روک کے جو میڈیٹیشنز کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا یہی سائنس ہے اس کی کہ وہ اپنی سانسوں کو اپنے وہ ایک طرح کے بینک میں سے سیو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی عمر لمبی ہو جائے۔ تو اس سے اس طرح لگ رہا ہے کہ شاید یہ آپ جو سوچنے کا آپ کا ذہن ہے یا آپ کی جو سوچ ہے بوڑھا ہونے کے بارے میں، یہ اس کو روکنے کا یا اس کے خلاف جو ہے وہ ایک سوچ انہوں نے اپنائی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں مطلب جب میں ایکوپنچر کر رہی تھی تو اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا۔ ایک چیز مجھے پوچھنی ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا، میں بھی شرکا کی طرف بھی آتی ہوں، سوالات تو بے شک بہت سارے ہیں۔ خوف در خوف، خوف در خوف کا جو آپ نے کہا بتایا تھا کہ یہ موجود ہوتا ہے، اس کی وجہ سے استعداد کی پرفارمنس ہے، یہ استعداد آپ کی کم ہو جاتی ہے، شخصی استعداد۔ تو کیا اگر اس کی کہیں کم ہو جائیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ ہم خوف سے ہی آزاد ہو جائیں، شاید ایک بہت مشکل عمل ہوگا، ناممکن میں نہیں کہہ رہی ہوں، بہرحال ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی کہیں کم ہو جائیں تو کیا آپ کی استعداد جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے؟ لازمی طور پہ بڑھ سکتی ہے جی۔ یہ سائنس سے پروف ہے کہ خوف جو ہے نا رکاوٹ ہے، یہ آپ کی گنجائش کو کم کرتا ہے، آپ کو جست لگانے سے روکتا ہے، آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے اور آپ کو محدود کرتا ہے۔ تو خوف کو یعنی اگر خوف کی کہیں کم ہوگی تو آپ کی استعداد بڑھنے کے چانسز جی جی بالکل 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 صحیح۔ ہمارے ساتھ کئی شرکا دوبارہ جڑ گئے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں رفت اسلام صدیقی، پروفیسر شہناز پروین صاحبہ ہیں، خوش آمدید پروفیسر صاحبہ، ہم آپ کی صحت کے لیے بہت دعا گو ہیں۔ مسعود قمر صاحب ہیں، خواجہ محمد اعظم صاحب ہیں، اسحاق ساجد صاحب ہیں، السلام علیکم اسحاق صاحب، ڈاکٹر تاجور ہیں، کامران صاحب ہیں، اینجلا ہمیش ہیں اور زیبستار صاحب ہیں۔ آپ تمام میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں شگفتہ صاحبہ یا کوئی تو پلیز، تاکہ پھر سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھ سکے۔ ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے، یا شیخ بلکہ میں کہوں حضرت شیخ، میرا ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ خوراک کا کتنا تعلق ہے استعداد سے؟ سراب مراج خوراک سوری، اچھا فوڈ جی کنزمپشن۔ جی جی بالکل بالکل، بہت زبردست بات جی، صحیح بات، میں بتاؤں گا جی بالکل اس پہ، ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کا تو انتہائی گہرا تعلق ہے۔ سب سے، چونکہ ہم تو بچے سے شروع کرتے ہیں بات،
تو وہ تمام بچے جو ماؤں کے دودھ پہ نہیں پلے، ٹھیک ہے جی، اس میں کہا گیا ہے کہ ان میں کچھ چیزوں کی ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے، کیونکہ ماں کے دودھ میں ایسی چیزیں، ایسے اجزاء ہیں جو انتہائی اہم ہیں گروتھ کے لیے، ایسے ایسے وٹامن، ایسے ہارمونز ہیں جو ہمارے ہاں دوسرے دودھ میں نہیں پائے جاتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے شروع کر لیں آپ، تو اس سے پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں خوراک پہ تو بہت طویل بات ہو سکتی ہے کہ کمفرٹ فوڈز کیا ہیں اور کمپرومائزنگ فوڈز کیا ہیں، اور کون کون سے کھانے ہیں جن کو کھانے سے آپ کی جسمانی اور نفسیاتی اور ذہنی ساخت وہ مضبوط ہوتی ہے، اور کون سے کھانے ایسے ہیں جن سے کمزور ہوتی ہے۔ اور ایسا کرنے سے بہت گہرا تعلق ہے جی اس کا، یعنی استعداد، اس پہ پورا ایک خوراک تو خود ایک بہت بڑی طویل نشست ہے، تو اس پہ ہم بات الگ سے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن سر دست میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تمام کھانے جو نشاستہ دار غذاؤں سے متعلق ہیں، نشاستہ والی غذائیں، ان کو ہم کمفرٹ فوڈ کہتے ہیں، یعنی وہ آپ کو ڈپریشن کی صورت میں، ذہنی تناؤ کی صورت میں اور تھکاوٹ کی صورت میں وہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، چاکلیٹ، کیک، بسکٹس، کنفیکشنری، سویٹ ڈشز، تو یہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ اور پھر جو لیٹسٹ کہی گئی بات ہے وہ یہ ہے کہ گوشت کھانے سے، اور ہر قسم کا گوشت، مچھلی ہو، مرغی ہو، ہائی پروٹین کوئی بھی ہو، اس کی وہ سب سے بہترین کھانا ہے۔ اب اس میں سب سے جو خطرناک چیز جو ابھی تسلیم کی گئی ہے وہ نشاستہ ہی ہے، یعنی کاربس، تو کاربوہائیڈریٹ کو کم کرنا ہوگا، اور دوسری چیز اسپائسز کو کم کرنا ہوگا۔ فلیورز ہو سکتے ہیں، اسپائسز نہیں ہو سکتے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو میں آج بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ چیز استعمال ہوتی ہے وہ مرچ، ہمارا ہر کھانے میں مرچ ہوتی ہے۔ تو مرچ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھانے کو تو ٹیسٹ کر ہی نہیں رہے، ہم تو ہمارے پر جو ڈومیننٹ کھانا ہے وہ ٹیسٹ ہے وہ مرچ کا ہے۔ آپ گوبھی ہو، کریلا ہو، کدو ہو، بھنڈی ہو، کوئی بھی چیز ہو، ٹیسٹ تو آپ مرچ کو کر رہے ہیں، کیونکہ مرچ ڈومیننٹ جزو ہے اس کا۔ تو اس کی، لیکن جو اس کی اپنی افادیت ہے، اپنی جو خوراک کی حیثیت ہے، وہ آپ نے اس کو آپ نے ٹچ نہیں کیا ہے، کیونکہ مرچ اس پہ غالب ہے۔ تو اگر اچھا یہ اسپائسز میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے بجائے اگر آپ سمک استعمال کریں یا پیپریکا استعمال کریں تو وہ یہ چونکہ کم تو جانی جاتی ہیں، لوگ جانتے نہیں اکثر یہاں پر، تو یہ چیزیں سمک، زعتر اور پیپریکا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اتنی زبردست فلیور دیتی ہیں، اور اس میں کوئی کنڈیمنٹ نہیں، کوئی اسپائسیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے جسم کے لیے مضر ہو۔ تو ہم ان چیزوں کو رواج دینا چاہ رہے ہیں کہ مرچوں کی بجائے سمک استعمال کریں، پیپریکا استعمال کریں، اور کھانے کے اوپر نمک کی بجائے زعتر ڈالیں۔ زعتر ایک یہ بھی ہربل پروڈکٹ ہے، اس کو کمپاؤنڈ کر کے، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ یہ دستیاب بھی ہے۔ کراچی میں تو ایک دو جگہ سے ملتا ہے، تو میں اس کا بہت ریگولر بائر ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے کنڈیشن کر رہی ہیں، کیونکہ پہلے میں نے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ 200 250 برس پہلے جیسے خاتون نے پالک پکائی، وہ آج تک کیسی پکتی آ رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو جو جیسے کسی نے بھنڈی گوشت بنا دیا، وہ ایسے ہی آج تک بنتا آ رہا ہے، ایسے ہی کریلے بنتے آ رہے ہیں۔ تو کسی نے اس کو انوویٹ نہیں کیا، تبدیل نہیں کیا، اس عمر کے باوجود کہ چیزیں تبدیل ہو گئی، ماحول تبدیل ہو گیا، موسم تبدیل ہو گئے، فریجز آ گئی، پہلے فریج ہوتی نہیں تھی، گھروں میں ڈولیاں ہوتی تھیں اور اسی میں کھانا رکھ دیتے تھے، تو وہ باورچی خانے کو نعمت خانہ کہتے تھے اس وقت، اب تو خیر کچن کہتے ہیں۔ اور ڈولی ہوتی تھی، اس میں چیزیں، جالی لگی ہوتی تھی، اس میں چیزیں رکھ دیتے تھے، اور بہت ہی جن کے پاس ڈولی نہیں تو وہ چکا ان کے گھر میں ہوتا تو لٹکا دیتے تھے کھانا اونچا کر کے، تاکہ بلی نہ اس کے اوپر جھپٹے۔ تو یہ چیزیں خوراک کے حساب سے، خوراک آپ کی جتنی اچھی ہوگی، متوازن ہوگی، اعلیٰ ہوگی، اور ضروری نہیں کہ قیمتی ہو، قیمتی تو آپ سوشی لے لیں یا جاپنیز کھانا کھا لیں، یہ وہ بہت مہنگا کھانا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ متوازن ہو۔ تو متوازن کھانا کھانے سے، اچھی خوراک کھانے سے
اور وہ خوراک جو موسم کی کمپیٹیبل ہے اور آپ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، اس کو 2-3 اصول تو بڑے ہی واضح ہیں. پہلا اصول تو یہ ہے کہ کبھی بھی وہ کھانا نہیں کھانا جو اس موسم سے متعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر سردیاں ہیں اور سردی کی جو سبزیاں وہ الگ ہیں، گرمیوں کے الگ ہیں، تو ہم اس کو نہیں مکس کرتے. جو موسم کا پھل، وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں شاید کہتے ہیں ویلے دی گل تو موسم دا پھل، سم تھنگ لائک دیٹ. تو گل جو بات وہ جو وقت پہ کی جائے، پھل وہ جو موسم کا ہو، پھل اور سبزی. اور دوسرا چیز، کبھی بھی پرزرو کھانا نہیں کھانا چاہیے، جیسے کینز میں کھانا آتا ہے، ڈبوں میں، ٹنز میں، اور یہ وہ. اور تیسری چیز کہ کبھی بھی مکس نہیں کرنے چاہیے دو کھانے. جیسے اگر پروٹین ایک کھا رہے ہیں آپ، اگر آپ بکری کا گوشت کھا رہے ہیں تو آپ چکن بالکل نہ کھائیں، مچھلی نہ کھائیں. پھر آپ ایک چیز چوز کر لیں، اسی کو کھائیں، اس کو بے شک زیادہ کھا لیں جتنی. لیکن یہ کہ شامی کباب کے ساتھ بیف بھی چل رہا ہے، تو گوشت بھی چل رہا ہے، تو مرغی بھی چل رہی ہے، تو مچھلی بھی جیسے بفے پہ ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں ڈال لیتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی خوراک کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ گرین بھی دوں، اگر چاول کھایا تو روٹی نہ کھائیں، روٹی کھائے تو چاول نہ کھائیں. اس قسم کی چیزیں بہت ضروری ہیں جن کے بارے میں جاننا، بیسک نالج ہونا چاہیے. تو خوراک کا تعلق استعداد سے اسی طرح ہے کہ ظاہر ہے اگر اچھی خوراک نہیں ہوگی تو بیماریاں بڑھنے کا اندیشہ ہوگا. بیماری خود ایک استعداد کو کم کرنے والی چیز ہے، آپ کی جسمانی ساخت کو شرنک کر دے گی، بیماری سکیڑ دے گی. اور وہ لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ڈائبٹیز کے مریض ہیں، اور یا آرتھرائٹس کے مریض ہیں، یا ایسما کے مریض ہیں، وہ ان کی استعداد ظاہر ہے لازمی کم ہوگی ان لوگوں کی نسبت جو جن کو یہ مرض لاحق نہیں ہے. تو اس طرح تو خوراک کے ساتھ تو بہت گہرے تعلق ہیں اس کے. تو اس پہ بڑی طویل بات ہو سکتی ہے. اچھا، یہ لنک تقریباً ختم پر ہے، تو ہم اس سیشن کو اینڈ کر رہے ہیں. تو ہم گفتگو آغاز وہیں سے کرتے ہیں. خوراک پہ گفتگو ہو رہی تھی. تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ خوراک کا تعلق استعداد سے ہے، اس میں جو مجھے چیز سمجھ میں آ رہی ہے شاید وہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کا ذہن توانا ہوگا، صحت مند ہوگا، تو آپ کی نفسیات بھی جو ہے وہ کسی مطلب پریشانی کا شکار نہیں ہوگی، وہ بھی ایک اچھے طریقے سے چلے گی. تو ایک طریقے سے پھر یہ آپ کی نفسیاتی استعداد بھی بڑھ جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے پھر آپ کی اخلاقی استعداد بھی اسی سے ہے. جس طرح سے آپ نے کہا تھا کہ شروع میں جو آپ نے اگزامپل دی تھی کہ ایک لاروا اور انڈے کا کہ استعداد کو اس طرح سے کریٹ کیا تھا کہ وہ مراحل ہیں جو ایک کے بعد ایک بہرحال ہونے ہیں اور طے شدہ ہیں، اور وہ اسی ترتیب سے ہوں گے. تو اب جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جیسے جو بچے مطلب پیٹ پہ نہیں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں، ان کو وہ بیسک نیڈز ان کی پوری نہیں ہوتی ہے. تو یہ تو پھر مطلب خوراک ہو گئی جیسے تاجر صاحب نے کہا، تو یہ تو آپ کی بنیادی ایک ضرورت ہو گئی کہ جو آپ کی ہر استعداد کو لے کے چل رہی ہے. کیا ایسا ہے؟ لازمی بنیادی چیزوں میں شامل ہے. آپ کی خوراک، آپ کی استعداد جو تشکیل پاتی ہے وہ آپ کی جسمانی صحت سے متعلق ہے، آپ کی ذہنی صحت سے متعلق ہے، نفسیاتی صحت سے متعلق ہے، اور جذبات سے متعلق ہے. اور جتنی اچھی خوراک ہوگی اور جتنی اچھی صحت مند خوراک ہوگی، اتنی اچھی صحت مند جسم ہوگا، اتنے صحت مند ذہن ہوگا، اتنی آپ میں توانائی اور طاقت ہوگی. اسی لحاظ سے آپ کی استعداد میں لازمی طور پہ اضافہ ہوگا. یہ تو طے شدہ امر ہے. مزید کوئی سوالات آپ لوگ اگر کرنا چاہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور ہے اگر اجازت ہو تو. جی جی. وہ یہ ہے یا شیخ کہ جو ہمارا ایکو سسٹم ہے اس کا کتنا تعلق ہے ہماری استعداد سے؟ ایکو سسٹم ماحول سے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، جی ہاں جی، میں نے اس کا تذکرہ کیا اپنے نشست میں. جی، آپ نے بات بالکل میں کیا ہے، بالکل کیا ہے. کہ ماحول کا تو بہت ہی گہرا تعلق ہے. اور یہ جو جنگیں ہیں اور یہ ماحولی تو ہیں. اگر جنگوں میں آتے ہیں وار میں بھی، ہماری ایک عزیزہ ہے، اب تو خیر اس کا انتقال ہو گیا، ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی. تو وہ گوری تھی، لندن کی ویسٹ. تو جنگ کا زمانے میں وار بیبی تھی. تو ہم اس کے
رجحانات دیکھتے تھے کہ کس طرح اس کو یعنی رویہ تھا اس کا کہ کیسے خوف تھا کہ کوئی چیز ختم نہ ہو جائے. یہی تھا, یہ وہم رہتا تھا جس چیز پتہ نہیں کل مجھے ملے نہ. وار کی سائیکی الگ ہوتی ہے, اس میں سارے کام ہنگامی بنیادوں پہ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے مشاہدے سے بھی چیزیں گزری ہیں. تو ماحولیات میں کہ اتنا اچھا ماحول میں موسم بھی چیز شامل ہے, اس میں آپ کے احباب, آپ کے ٹیچرز, آپ کا گھر کا ماحول. اگر میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو بچے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بچوں کو, ماں باپ کو یہ کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم بچوں کو چھریاں مار رہے ہیں. اصل میں جب لڑتے ہیں اونچی آواز میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, تصادم کرتے ہیں, ہنگامہ ہوتا ہے, تو بچے سہم جاتے ہیں, بچوں پہ خوف طاری ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ماحول ہے, گھر کا ماحول ہے. اس طرح اسکول کا ماحول ہے, پھر محلے کا ماحول ہے, پھر پورے ملک کا ماحول ہے, پھر جنگوں کا ماحول ہے, پھر بھوک قحط اور زلزلے اور سیلابوں کا ماحول ہے, اور یہ موسمیاتی تبدیلیاں اس کا میں نے تذکرہ کیا. تو یہ سارے ماحولیات میں بہت سے اجزاء ہیں, اور وہ اجزاء پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جیسے خاص طور پہ بچوں کی بات کرتے ہیں کہ بچوں کو کیا کیا سہولتیں میسر ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم بچے تھے ہم نے تو زندگی میں سوئمنگ پول ہی نہیں, ہمارے علاقوں میں سوئمنگ پول تھا ہی نہیں. ہم تو وہ جو ایک برف کا کارخانہ تھا تو اس کے نیچے جہاں سے وہ پانی لیتے تھے وہ ایک بہت بڑا پونڈ بنا ہوتا, لیکن پانی صاف ہوتا, تو ہم اس میں تیرتے تھے. ہمارے یہاں سوئمنگ پول ہم نے دیکھا نہیں, ٹیبل ٹینس کبھی ہم نے ہاتھ نہیں لگایا تھا. تو یہ چیزیں میرے بچپن میں تھی ہی نہیں. تو جب میں میڈیکل کالج گیا تو وہاں پہ یہ چیزیں ہمیں ملی, تو پھر ہم نے اس میں بڑی مہارت حاصل کری. میں بہت اچھا ٹیبل ٹینس کا پلیئر ہوں اور یہ ساری چیزیں. لیکن یہ کہ اگر میسر ہوتی تو میں استعمال کرتا, یا مجھ سے استعمال گھر والے کرواتے. تو یہ چیزیں نہیں تھی, لیکن اس کے مقابلے میں ہاکی تھی اور کرکٹ بھی تھی اور فٹ بال بھی تھا, تو یہ تو ہم کھیلتے تھے. لیکن کہنے کی بات ہے کہ ماحول میں یہ چیزیں لانا اور اس کے علاوہ ماحول میں وہ چیزیں مثبت طور پہ پیش کرنا, اور یہ اگر پریگننٹ خاتون ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا کہ وہ ایک بچہ اس کے جسم میں تشکیل پا رہا ہے, تو اس کو کوئی غم نہ دیا جائے, اس کو کوئی ظلم نہ کیا جائے, اس کو کوئی فرسٹریشن کا شکار نہ کیا جائے. تو یہ بھی ماحول ہے کہ اس کے ساتھ کتنی محبت اور چاہت, کیونکہ وہ بہت بڑی ایک منزل سے گزر رہی ہے, تو اس کی تکریم کرنی ہے, اس کی عزت کرنی ہے, اس کے ایک وجود اس کے جسم میں پرورش پا رہا ہے. تو یہ چیزیں بہت نازک ہوتی ہیں اور ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں, اور بہت بڑی بات کیا جاتے ہیں, اس کا دل توڑ دیتے ہیں, اس کو زخمی کر دیتے ہیں باتوں سے. تو یہ چیزیں عام ہیں گھروں میں. تو یہ بھی ماحولیات ہے, تو اس سے ظاہر اس سے بھی استعداد کم ہوتی ہے. اور اگر خاتون ڈپریشن کا شکار ہو جائے اور اس کو زندگی میں مزہ نہ آئے, لطف نہیں آ رہا, اور وہ تو بیماری کی ڈیفینیشن جب ہم نے دیکھی ہے کہ صحت کو ڈیفائن کرنے میں کہ ایک تو ہوتا ہے ڈیزیز, ایک ہوتا ہے ڈس ایز. آپ کی ایز کو جو چیز ختم کر دے, ڈس ایز یعنی ڈیزیز کا مطلب ہے جو آپ کی ایز کو کم کر دے یا ختم کر دے. تو وہ اسی طرح آپ کا جو ماحول ہے اپنا, ہر طرح کا ماحول, تو وہ مالی ماحول بھی ہے. ظاہر ہے مالیات سے بہت گہرا تعلق ہے. خاتون کو اچھی خوراک چاہیے, اس کو پنجیری چاہیے, مہنگے مہنگے کھانے چاہیے, نٹس سے بنے ہوئے یہ جس کو ہم یہ چیزیں میسر کرنا. اور ظاہر اچھے ماحول کی نشانی کو اچھا کھانا میسر ہے, اچھا آرام میسر ہے, اچھے محبت کرنے والے رشتہ دار میسر ہیں, اور یہ تو بڑی نعمتیں ہیں. اور ہمارے ماحول میں مجموعی طور پہ اس کی شدید کمی ہے, اور مطلب لوگ بڑے پتھر دل ہیں, وہ سوچتے بھی نہیں کہ ہم نے کیا کہہ دیا, اتنی بڑی بات وہ بیچاری. تو اس طرح ان چیزوں کو سوچنا, ان چیزوں کے بارے میں غور کرنا, تو یہ تو ہماری اخلاقیات کا, ہمارے مذہب کا پہلی منزل یہ ہے. تو ہم پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہیں ادھر ادھر, ان چیزوں کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں دی جو بنیادی چیزیں ہیں, بنیادی اخلاقیات ہے. تو ماحول کا تعلق اخلاقیات سے ہے, اس ماحول کا تعلق موسمیات سے ہے, اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں سے ہے, اور آپ کی وہ چیزیں بتانے سے کہ ٹیلی ویژن کے وہ ڈرامے دکھائے جائیں, وہ چیزیں دکھائی جائیں جو کہ مثبت ہیں, ڈسٹرکٹیو نہیں ہیں, اور خاص طور پہ ہارر موویز نہیں ہیں. تو اب ہارر موویز کا بھی بہت کریز آیا تھا بچوں میں کہ وہ ہارر موویز دیکھتے ہیں, پھر رات کو
सहमे होते हैं, डरते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं. तो ये चीजें सब माहौल से ताल्लुक रखती हैं और बड़ा गहरा ताल्लुक है, जितना खुराक का है उतना ही माहौल का है. जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि एक आम ख्याल ये है और हम सुनते आए हैं कि जी हमारे ब्रेन में जो है वो मिलियंस सेल्स हैं, लेकिन जो यूज हम करते हैं वो 10% से भी ज्यादा, 10% से भी कम यूज करते हैं अपनी लाइफ टाइम. तज़किरा तो किया था मैंने. मिथ, ये क्या मिथ है या इसमें कोई हकीकत है? ये बिल्कुल हकीकत है जी. बहुत कम दिमाग इस्तेमाल होता है क्योंकि हमने ये तय कर लिया है कि मैं चूंकि इंजीनियर हूं तो मैं ये चीज मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा. मेरा क्या ताल्लुक इन चीजों से. तो अलूम, इंजीनियरिंग आपके प्रोफेशन है, उसके लिए जो आप पढ़ रहे, लेकिन बाकी जो चीजें हैं अगर आप उनको पता हो कि भाई ये सितारे कैसे घूमते हैं और दुब्बे अकबर क्या होता है और चीजें कैसे आती हैं, एस्ट्रोलॉजी का क्या इंसान पे क्या असर पड़ता है, नफ्सियात कैसी होती है, ये सारी चीजें इसी तरह हाईवे कोड है जिंदगी का. तो आपको जैसे मतलब मुझे पता होना चाहिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो जो इशारे हैं उनका क्या मतलब है, मुख्तलिफ साइंस होते हैं उनका. तो ये चीजें तो मेरे इल्म का हिस्सा होना चाहिए और जनरल नॉलेज का हिस्सा होना चाहिए. तो जनरल नॉलेज में सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें मेडिसिन भी आ जाती है. तो इतनी तो आ जाए कम से कम जो जिंदगी गुजारने के लिए इतनी काफी हो कि आपको समझ हो चीजों की. और खुराक के बारे में है, माहौलियात के बारे में है, आपको केमिस्ट्री के बारे में, फिजिक्स के बारे में, एटम के बारे में, इन चीजों का तो जरूर इल्म होना चाहिए. क्योंकि ये इल्म होगा तो आपकी बात भी बेहतर होगी और पजीराई हासिल करेगी. अगर मालूम ही नहीं है कि एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है और कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या है और इन चीजों का इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है, और जनरल नॉलेज 10% से बढ़ाया जा सकता है ना अपनी ब्रेन की कैपेबिलिटी को. हो लाजमी लाजमी. यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको तो बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाना चाहिए. वो तभी बढ़ेगा कि जब हम कहते हैं कि हर शख्स को अगर वो महीने में 10 किताबें पढ़ ले, 8 किताबें पढ़ ले, साल में 100 किताबें खत्म करे, तो क्या होगा कि मुख्तलिफ मौजूआत पे किताबें पढ़ेगा तो उसको मुख्तलिफ, वो बैंकिंग की हो, वो ऑडिट की हो, वो अकाउंट्स की हो, फाइनेंस की हो, मेडिसिन की हो, सर्जरी की हो, किसी चीज की भी हो, मुख्तलिफ मौजूआत हैं. कई किताबों में बहुत सी चीजें कहानियों के तौर पर बताई जाती हैं. जैसे बहुत से ड्रामों में मेडिकल की चीजें होती हैं, वो हमसे आके पूछते हैं कि ये कंटेंट में ये चीजें लिख दें, हम लिख के देते हैं. मेडिकल के जब मेडिकल केस होता है डॉक्टरों का, तो जब वो एक बंदा, एक फनकार जब बात कर रहा है ड्रामे में मेडिसिन के बारे में, तो जो कह रहा है उसको कम से कम वो बात करेक्ट होनी चाहिए ना, क्योंकि इतनी पब्लिक देख रही है तो उसको पता नहीं चाहिए वो क्या है. तो उसको लाजिम है कि वो डॉक्टर के पास जाके ये बात समझे कि ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ अपने ड्रामे में, तो इसको मुझे जरा एक्सप्लेन कर दें. तो उसको एक्सप्लेन करेगा तो उसका ज़ाहिर है उसकी इस्तेदाद में आ जाएगी वो बात. इसी तरह ज़राअत के बारे में, इसी तरह इवन सिंपल वोकेबलरी, ठीक है ना जी, आपकी जो तलफ़ुज़ होता है, ये सारी इस्तेदाद बढ़ाने वाली चीज़ें हैं. ज़ुबानें सीखना, ये आपकी अब फ्रेंच दो बंदे बातें कर रहे हैं या फिल्म लगी हुई है और आपको फ्रेंच नहीं आती, तो वो बेशक आपको मट्टी को सोना बनाने का तरीका बता रहा हो, तो हमें क्या, हमें तो समझ ही नहीं, हमें क्या बताता रहे, हमें क्या उससे, क्योंकि हमें तो आती नहीं है, हमारी इस्तेदाद ही नहीं है. तो इस्तेदाद बढ़ाएंगे तो ये चीजें समझ आएंगी. तो अब इसकी हद तो है कोई नहीं, इसकी कोई हद नहीं है. दुनिया में हजारों जुबानें, आप हजारों जुबानें तो नहीं सीख सकते, लेकिन चलो सीधा सीधा जो है शौक से वो तो सीख सकते हैं. और हजारों अलूम में सारे तो नहीं सीख सकते, लेकिन इतना तो सीख सकते हैं. आपको पता हो कि वेल जो है वो मछली नहीं है, ठीक है ना, वेल इज नॉट ए फिश, ठीक है. इतना तो ऐसी चीजों का तो बहुत पता होना चाहिए कि जो शार्क होती है उसका सबसे बेहतरीन जो सिस्टम पूरी कायनात में, अगर सोनिक सिस्टम है तो शार्क का है, ठीक है. वो आवाज से डिस्टेंस मालूम करती है, और अगर एक कतरा खून का समंदर में गिर जाए, किसी चीज का भी, इंसान का हो, जानवर का हो, तो शार्क को इतनी जल्दी उसका पता चलता है, वो दर्जनों मील परे बैठी हुई उसको पता चलता है कि यहाँ पे कोई कैजुअलिटी हुई है, वो वहां आ जाएगी फौरन. तो कहने की बात है कि ये चीजें इसमें नेशनल ज्योग्राफिक्स आती है. नेशनल ज्योग्राफिक्स को तो मैं समझता हूँ कि देखना जैसे इबादत है. इतना इल्म हासिल होता है उससे, इतना इल्म हासिल होता है. और वो ऐसी चीजें जो जिससे आपके इल्म में इजाफा हो, और वही उसी से आपका इस्तेदाद में इजाफा होगा. तो जाहिर है कि आपको
ان چیزوں کے بارے میں ضرور. اور اسی طرح جو آپ کو وہ سیل جو خلیات جو دماغ میں پڑے پڑے ایسے کہ ایسے ہی واپس چلے گئے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ سرپلس فنڈ میں جیسے چلے جاتے ہیں چیزیں, ان یوٹیلائز بجٹ, سرکاری طور پہ استعمال ہوتا ہے ان یوٹیلائز بجٹ, کہ بجٹ استعمال نہیں کیا گیا, واپس ہو گیا. تو یہ جی تو بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ اتنی بڑی کیپیسٹیز ہمیں ملے اور ہم اس کا ایک جز بھی استعمال کریں اپنے آپ کو فن خان سمجھنے کے جی ہم تو بہت بڑے عالم ہیں, لیکن حالانکہ دیکھا جائے تو ہم نے 10% بھی استعمال نہیں کیا, چند % استعمال کیا, 90% ایسے واپس چلا گیا. تو جی یہ کفران نعمت اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک نعمت دی تھی, ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کیا اور استعمال بھی نہیں کیا, اور اس کا حظ بھی نہیں اٹھایا, اس کو تقسیم بھی نہیں کیا, لوگوں تک بھی نہیں پہنچایا. انسان تو ویسے بھی زمین پہ اللہ کا سفیر ہے, اور سفیر کی جو اختیارات ہوتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا اپنے پاس اختیار رکھے, باقی ہر چیز کا اختیار انسان کو دے دیے. ہم تو بے بس تو ویسے بھی نہیں ہے, تو یہ ہماری خود ساختہ سوچ ہے کہ ہم ناممکن کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی ایک جگہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے, تو ہم بڑھاپا طاری کر لیتے ہیں اور وہ باہر لا ہی جاتا ہے, یا بیماری کے بارے میں بھی سوچیں تو وہ باہر لا جاتی ہے. اگر ہم اس چیز کو روک دیں تو وہ نہیں آئے گی. تو مجھے یہ بتائیے گا, جیسے اب جینیٹک انجینئرنگ میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے, اور 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اصحاب کہف کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلا تھا. جو ہائبرنیشن کا ہوتا ہے, اس کا پورا اس میں یہ کہ اگر انسان اس قابل ہو جائے, وہ بھی ہائبرنیشن میں چلا جائے, تو وہ لانگ ٹرم مطلب زندہ رہ سکتا ہے, اپنی ایج بڑھا سکتا ہے. یہ تو ایک اس کی علمی استدعا ہو گئی, مطلب آپ کی استداد ہو گئی ذہنی, جو وہ اپنے ریسرچ اس سے کر رہا ہے. لیکن کیا یہ واقعی میں ایک تو ممکن ہے, دوسرا کیا اگر یہ اس طرح سے ممکن ہو جاتا ہے تو کیا اس پہ نفسیاتی استعداد پہ فرق پڑے گا اور اخلاقی استعداد پہ بھی فرق پڑے گا یا نہیں, اثر انداز ہوگی یا نہیں؟ جی ضرور. آپ دیکھیں, ایک مثال ہے ڈولی, ایک بھیڑ تھی جی, جو کہ جی کلوننگ سے پیدا کی گئی, ٹھیک ہے. اب یہ بات بھی ہے کہ اس کے بعد اس پہ پابندی لگی تھی, لیکن خفیہ طور پر انسانوں کو بھی کلون کر لیا گیا ہے, جی ٹھیک ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کی 1000 فوٹو کاپی بنا سکتے ہیں, مطلب یہ فوٹو کاپی ہے ایکچولی, جیسے بالکل آپ نے اسکین کر لیا, اس کی کاپی بنا لی, تو 1000 بنا لی, 10 لاکھ بنا لی, جتنے بھی بنا لی. تو یہ اب اس میں آگے تھے اخلاقی ایشو. یہ مجھے یاد ہے کہ کلنٹن کے زمانے میں بھی اس پہ بہت بات ہوئی تھی, امریکہ اور یورپ انگلینڈ کے درمیان, کہ اس چیز پہ پابندی لگنی چاہیے, اس سے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے دنیا میں. تو مثال کے طور پہ اسامہ بن لادن, اگر ان کا ٹیرر کا اگر ہے, مثال دے رہا ہوں, پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر 1000 اسامہ بن لادن اور آ جائیں کلوننگ کے ذریعے, تو وہ کیا کیا قیامتیں ڈھا سکتے ہیں بقول ان کے. اسی طرح ABC. تو یہ تو اخلاقیات کی بات ہے, لیکن اصل جو آپ کا کوشچن ہے کہ کیا جیسے ہم ممکنہ طور پر اپنی عمر میں اضافہ کر سکتے ہیں, لازماً کر سکتے ہیں, تو کوئی ایسی اس پہ روک نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, اور کوئی ایسا نہیں کہا گیا کہ آپ کے دن مقرر کر دیے گئے اس کے بعد آپ فوت ہو جائیں گے, ایسا نہیں. بالکل ظاہر ہے مرنا تو ہے, وہ تو ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, وہ تو ہے, لیکن کب مرنا ہے یہ ڈیسائیڈڈ نہیں. وہ تو جب آپ کا جسم اتنا شکستہ ہو جائے گا کہ روح وہاں پہ نہیں رہنا چاہتی تو چلے وہ پرواز کر جائے. لیکن تو یہ جو اشارے آپ نے جیسے تذکرہ کیا اصحاب کہف کا, اور میں نے بھی حضرت نوح کی عمر کا بتایا تھا, کہ یہ مثالیں تو موجود ہیں, اور ان مثالوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی عمر میں اضافہ لازمی طور پہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ وہ تمام اقدامات اپنا لیں جو آپ کے جسمانی بیماریوں کی وجہ سے آپ پہ طاری ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب میڈیکل سرٹیفکیٹ, ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھا جاتا ہے تو اس پہ لکھتے ہیں کہ ریزن آف ڈیتھ کارڈیو ریسپیریٹری اریسٹ,
ٹھیک ہے, یہ لکھ دیتے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے آخری وہی ہوتا ہے, کوئی بھی حادثہ بھی ہو یا کسی قسم کی انجری ہو یا کوئی بیماری ہو, آخر میں جو ہوتا ہے کہ دل دھڑکنا بند کرتا ہے اور سانس آنی بند ہو جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں جی موت واقع ہو گئی ہے. تو لیکن اس سے پہلے جتنے بھی وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے لنگز میں پانی آ گیا یا کوئی ایسے ہزاروں بیماریاں, تو وہ آ گئی, جس کی وجہ سے وہ چلتے چلتے آخر پہ یہ ہوا کہ دل نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو اگر ہم ان تمام بیماریوں کا سدباب کرنے کا ہنر سیکھ سکتے ہوں, یا اس کے احتراز کرنے کا, کہ اس کو ہم اجتناب کر سکیں, احتراز کر سکیں, ان سے بچ سکیں, تو یہ بڑا علم ہے, بہت اصل علم, اصل میڈیسن بھی یہی ہے. باقی جو میڈیسن پریکٹس ہو رہی ہے وہ تو ایسے ہے کہ اگر آپ کے دانت میں سوراخ ہو گیا ہے, کیوٹی بن گئی ہے, جسے ہم کھوڑ کہتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں کھوڑ ہو گئی دانت میں, تو اس کو تو بھرنا, اس کو تو فل کرنا ہی پڑے گا. وہ ایک میکینیکل چیز ہے, اس میں آپ کو فل کریں گے, آپ دوائی وہاں پہ کام نہیں کرے گی, اٹ ہیز ٹو بی فلڈ. تو اس کھوڑ کو بھرا جائے گا. لیکن اگر ہم یہ طریقہ اپنائیں کہ کھوڑ ہونے ہی نہ دیں, ٹھیک ہے, اور یہ لازم ہے, ہو سکتا ہے, اس لیے ہو سکتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر 5000 سال پرانے جسم کو آپ نکالیں گے قبر سے, اس کو ایکزیوم کریں, تو سب کچھ ہو سکتا ہے گل سڑ جائے, آخری چیز جو گلے گی سڑے گی وہ دانت ہوں گے. 5000 سال 10,000 سال بعد بھی دانت مل جاتے ہیں. تو اتنی زبردست چیز ہے. لیکن دانت کو ہم موت شکست نہیں دے رہی, لیکن ہم کوک پی کر کیک کھا کے دانت کو صاف نہیں کرتے, اور سافٹ ڈرنکس پیتے رہتے ہیں, اس قسم کی چیزیں سارا دن کھاتے رہتے ہیں بغیر سوچے بغیر سمجھا. سے بسکٹ آیا تو وہ کھا لیا, کوئی چیز بھی آئی تو کھا لی, اور وہ اسی طرح منہ میں رہتا ہے, اس کی مٹھاس گھومتی رہتی ہے منہ میں. جو مٹھاس ہے وہ بیکٹیریا کی جو ہے نا بہت بڑی آماج گاہ ہے. تو جراثیم پہلے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پھر آ کے جہاں پہ ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں, تو دانتوں کو بھی کھاتے چلے جاتے ہیں, تو دانت سارے ویک کمزور ہو جاتے ہیں. تو اس طرح آپ کو یہ ساری دانتوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کو ہم ایوائڈ کر سکتے ہیں, اور ہمیں کرنا چاہیے. اور وہ ظاہر ہے اس کا تعلق بھی ماحول سے ہے, کہ آپ کیسے گھر میں رہتے ہیں, کیسی کھلا گھر ہے, ہوادار ہے, روشنی آتی ہے, اور اس قسم کی ساری چیزیں. تو وہ ساری چیزیں اگر اپنائیں اور بیماری کو روکنے کا ہنر سیکھ لیں, کہ بیماری آپ کی طرف نہیں آئے. بیماری آ گئی تو اس کی تو قیمت ادا کرنی پڑے گی. ملیریا ہو گیا, ڈینگی ہو گئی, کووڈ ہو گیا, ٹائیفائڈ ہوا, یہ اور ان کی بھی کوئی حد نہیں ہے مان سے. ایک موسم جاتا نہیں ہے تو دوسرا, ابھی کووڈ کچھ کام ہوا تو پتہ جی بارشیں آ گئیں. آج بارشوں کی جو بہترین پروڈکشن آپ کو ملے گی وہ مچھروں کی صورت میں ملی. ایسے ایسے مگر مچھر پیدا ہوں گے, وہ کہتا ہے مچھر نہیں, یہ مگر مچھر ہیں. تو کسی کے اوپر زیبرے کا نشان ہے, زیبرے کا نشان والے مچھر کو ڈینگی کا مچھر کہتے ہیں. وہ لکیریں ہوتی ہیں اس کے اوپر, بلیک اینڈ وائٹ. تو اب وہ ڈینگی کا موسم شروع ہو جائے گا. اب مر رہے ہیں لوگ, 800 1 ہزار لوگ مر جاتا ہے بیچارہ ڈینگی کے بخار سے. اور یہ آتا ہے تو دوسرا آتا ہے تو تیسرا. یہ ایک سلسلہ ہے جس میں قرآن پاک میں لکھا کہ آئینہ مفر, تم آخر کہاں فرار ہو گئے, کہاں بھاگو گے, کوئی نہ کوئی چیز تمہیں پکڑ لے گی. آئینہ مفر. تو اسی طرح ہے کہ یہ ہم یہی کہتے ہیں کہ آئینہ مفر, کہاں بھاگو گے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود عقل بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی, وسائل بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں. اور وہ لوگ جو کچھ وسائل رکھتے ہیں اور کچھ عقل رکھتے ہیں, ان کو کبھی بھی ایسے چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ. میں بھی پرسوں ہی میں کے پی ٹی گیا تھا, تو ایک میٹنگ تھی, بہت بڑا دفتر تھا, انتہائی عالیشان دفتر, اور اتفاق سے وہاں لنچ کا ٹائم ہو گیا. تب انہوں نے کھانا منگوایا اپنے نوکر سے. نوکر گیا باہر سے کھانا لے آیا. میں کیا منگوایا تم لوگوں نے؟ تو انہوں نے ریڑھی سے بن کباب منگوائے تھے. تو 1.5 لاکھ تنخواہ. وہ جو بندہ ڈرائیور تھا نا جو کھانا لینے گیا تھا, اس کی تنخواہ بھی 1.25 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہ یار تم لوگوں کی تنخواہ, تم کم از کم یہ تو سوچ لو کہ تم کھانے کیا جا رہے ہو. مطلب ایٹ لیسٹ ہیو سم کچھ رحم کرو اپنے جسم کے اوپر. یہ کیا تم ریڑھی سے تم نے بن کباب منگائے اور کھا رہے ہو, اس میں پتہ نہیں مرے ہوئے مرغی کا گوشت ہے, کیا ہے, کچھ پتہ نہیں کیسا سلاد ہے, کیا ہے, اور کھا رہے ہیں لوگ اور بیمار ہو رہے ہیں, ٹائیفائڈ ہو رہا ہے, یہ وہ. ہمارے اسپتال بھرے پڑے ہیں, باری نہیں ملتی. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے
یہ چیزیں سوچنی پڑیں گی ان کے بھی، کیوں میں اپنا جسم اتنی قیمتی چیز ہے اور میں اتنی فضول چیز اپنے جسم میں کیسے انٹر کرنے کی اجازت دوں. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا کھانا اس طرح کے چیز. لوگ ہیں ہمارے ارد گرد. میں نے خود بھی اپنے تجربے میں رہے ہیں کہ جو اپنی آخری عمر تک بالکل صحت مند تھے، ان کو کوئی بیماری نہیں، کسی قسم کی ادویات نہیں استعمال کرتے تھے، لیکن چونکہ جب ان کا وقت آیا تھا تو وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے بہانہ بننا، تو وہ کوئی ایک چیز بس بہانہ بنی اور پھر اس کے بعد. تو اس طرح کے بھی صحیح لوگ بات. دیکھیں جی جی بڑھاپے بالکل صحیح کو آ بات. گئے لیکن کوئی بیماری ان کو نہیں تھی. تو یہ ممکن ہے کہ آپ اپنی بیماریوں کو روک سکتے ہیں. جی یہ جی کوئی بالکل مطلب بالکل ممکن. ہاں آسمانی ہاں وہ نہیں ہے کہ اترے ہوئے کسی ان چند لوگوں ہاں کو وہ ہاں چیز ہاں. مل گئی اور باقی کو نہیں مل سکتی. لازمی لازمی، بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل ایسا ہی ہے جی، بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو احتراز کرنے کی، بیماریوں سے فرصت حاصل کرنے کی عقل اللہ نے دی ہوئی ہے، اور آپ کو اس کو استعمال کرنا چاہیے. وہ بھی اللہ کی بلیسنگ ہی ہے، ہم نے اپنی تو نہیں بنائی. بالکل، جیسے ہم ہر ٹول کو اس کے مینول کے حساب سے استعمال کرتے ہیں کہ اگر آپ کا لیپ ٹاپ ہے تو وہ اتنی دیر میں گرم ہو جائے گا یا اتنی دیر بیٹری چلے گی. اس چیز کو اتنا بالکل کرنا، تو ٹھیک ہے. آپ کو بھی ایک میکینزم قدرت نے بنا کے واہ دے واہ دیا واہ، ہے. بالکل بالکل صحیح دن بات کام کے ہے. لیے ہے، رات آرام کے لیے ہے. اگر آپ اس کے مخالف جائیں گے تو پھر نقصان اٹھائیں گے. تو یہ ایبسلیٹلی سمجھ آ جائے تو کافی سہل ہو جاتی ہے زندگی. اچھا، ہمارے بہت زبردست. شراکا میں مزید ہے، اگر اور کوئی سوال کرنا چاہیں. رفت ناہید صاحبہ بھی ہمارے ساتھ اب ہے. السلام علیکم رفت صاحبہ. ڈاکٹر تاجور شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی، میں ایک ڈاکٹر زیغم صاحب سے ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں الجھ رہا ہے اس وقت. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے نحنو قدرنا موتا بینکم. اچھا، تو اس سے تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید موت ایک تدریجی عمل ہے، اور اگر ہم اپنی استعداد بڑھاتے جائیں تو وہ کون سا موقع ہوگا کہ جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارے قوا مزمحل ہوئے جا رہے ہیں اور ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا یہ اچانک رونما ہونے والا کوئی واقعہ ہوگا؟ اور اس سوال کی اس میں ایک تہذیب الاحکام کی ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا کہ جو امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے. جابر بن حیا نے ان سے پوچھا کہ موت کیوں آتی ہے، موت کیسے آتی ہے؟ وہ جواب تو انہوں نے دیا، خیر وہ ایک طویل بات ہے، لیکن انہوں نے ساتھ کہا کہ ایک وقت آئے گا جابر کہ ہم موت کی بیماری پر قابو پا سکیں گے. تو جابر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ کیا موت ایک بیماری ہے؟ تو انہوں نے کہا نعم، یعنی ہاں. اچھا، یہ حدیث جو جنہوں نے کوٹ کی یہاں پر، وہ حدیث انہوں نے یہاں ختم کر دی. لیکن جب ہم اس کو قرآن کی اس آیت کے ساتھ کہتے ہیں نانو قدرنا موتا بینکم، تو اس سے تو ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید ہمارے جسم میں ایک تدریجی عمل جاری ہے جو ہمیں آہستہ آہستہ موت کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور استعداد جو ہے اس کا تعلق ہمارے قوا سے اگر ہے تو پھر یعنی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر کائنڈلی اس کو سمجھا سکے تو. جی جناب، میں عرض کرتا ہوں. یہ جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ڈیکمپوزیشن کا عمل جو ہے نا فرسٹ مومنٹ سے سٹارٹ، فرسٹ ڈے سے نہیں، فرسٹ مومنٹ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سانس لینے کا عمل ہے، آپ بریدھ ان کرتے ہیں، بریدھ آؤٹ کرتے ہیں، انہیل ایکسیل، وہ ایک آری ہے جو آپ کے سلسلے پہ چلنی شروع ہو جاتی ہے. کر کر مطلب آپ اسی وقت اس نے آپ کو تدریجی طور پر مارنا بھی شروع کر دیا. آپ کا سانس ہی آپ کا آری کے طور پہ کام کر رہا ہے. یہ تو شاعرانہ طور پہ بھی بہت استعمال کی گئی یہ بات. تو ڈیکمپوزیشن تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ریکمپوزیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ 120 دن کے بعد بالکل نئے بن جاتے ہیں، یہ تیار ہو جاتے ہیں. سیل ٹوٹتے ہیں اور اس کے نئے سیل خلیات جو ہیں وہ، خون بھی ایسے ہی ہے، خون کے خلیات کی ایج عمر ہوتی ہے، اس کے بعد نئے خلیات آتے ہیں، ان کی جگہ لے لیتے ہیں. تو ڈیکمپوزیشن اور ریکمپوزیشن ایک پروسیس ہے جو کہ آپ کی زندگی بھر ساتھ چلتا رہتا ہے. اور وہ چلنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم ماحول میں رہتے ہیں، سانس لیتے ہیں،
وہ سانس میں کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ ہوا میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، صرف آکسیجن تو نہیں نا، آکسیجن تو صرف جسم اس کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے، باقی چیزوں کو وہ باہر پھینک دیتا ہے، آکسیجن رہ جاتی ہے، باقی چیزیں باہر چلی جاتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونوکسائڈ اور بہت سی گیسز اور بہت سی چیزیں. تو یہ ایک پروسیس ہے کہ آپ میں چیزیں آتی جاتی ہیں. اچھا، جو خوراک ہے وہ بھی خوراک کا وہ کمپوننٹ جس کو ہم ایکٹیو انگریڈینٹ کہتے ہیں، وہ تو آپ کے جسم میں رہ جاتا ہے، باقی سارا وہ خارج ہو جاتے ہیں مختلف صورتوں سے. اور سانس بھی اور اسی ساری چیزیں، تو اس کو ایکسکریٹری سسٹم کہتے ہیں کہ آپ کا سسٹم میں ایکسکریشنز بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی انٹیک بھی ہے. تو جہاں جہاں بھی انٹیک اور ان پٹ اور آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہاں ظاہر ہے ایک مسلسل عمل ہے. سانس ایک مسلسل عمل ہے، چیزیں اندر آ رہی ہیں باہر جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب کوئی جسم استعمال ہو رہا ہے، استعمال ہوتے ہوتے پرانا ہوتا ہے، اس میں بسیدگی ہوتی ہے، اس میں پیچیدگیاں آ جاتی ہیں، اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے. تو یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے. کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں گے تو ایک دن وہ پرانی ہو جائے گی، خستہ ہو جائے گی، فرسودہ ہو جائے گی، یا ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اسی طرح جسم ہے، جسم بھی ہم اسی طرح چلتا رہتا ہے. لیکن کیا اگر اچھی ہوا ہو، جیسے بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پہ آب و ہوا بہت اچھی ہے اور پولوشن کم ہے، وہاں پہ گاڑیوں کی پولوشن اور صنعتوں کی پولوشن اور شور کی پولوشن اور یہ ساری پولوشنز کم ہے، تو وہ ظاہر ہے اس وہاں پہ یہ بیماریاں آپ کو جلدی نہیں پکڑ سکتی. لیکن دوسری جگہ پر صاف ستھرا ماحول ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بہت سی ویکسینیشن کی بھی ضرورت نہیں ہو. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے تو بڑے کانشیسلی فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے بچے کو ویکسین اتنی نہیں لگائیں جتنی ڈاکٹر آج کل لکھ کر دے رہے ہیں. میں کووڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہ ویکسین جو کہ ہاسپٹل میں بچوں کو لگائی جاتی ہیں، اس میں بی سی جی ہے، ڈی پی ٹی ہے، پولیو ہے، پھر ایم ایم آر ہے، میزل ممس روبیلا ہے، اور ٹائیفائڈ ہے، اور ہیپاٹائٹس ہے، اور ایک لسٹ ہے جو بڑھتی جا رہی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. تو اس کی وجہ سے کہ ماحول میں گندگی ہے. تو کوئی زمانہ تھا کہ کسی زمانے میں پہلے چیچک کہتے تھے اس کو، اسمال پاکس، تو جسم چہرے کے اوپر چھوٹے چھوٹے گڑے پڑ جاتے تھے. وہ ایسے چہرے مجھے یاد ہے، میں نے دیکھے بھی ہیں، لیکن بعد میں وہ بیماری ختم ہو گئی، رخصت ہو گئی، دنیا میں موجود نہیں ہے اسمال پاکس. تو اس طرح کچھ بیماریاں بھی، کولرا بھی نہیں ہے، بہت سی بیماریاں جو بہت کم ہو گئی یا ناپید ہو گئی. تو لیکن اس کی جگہ دوسری بیماریاں بھی آ رہی ہیں. تو جو بیماریوں کی وجہ سے آپ کے جسم میں ڈیکمپوزیشن ہوگی، ظاہر اس کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے اور آپ کی عمر کم ہوگی، جسم خستہ ہو جائے گا اور موت کی طرف اس کا سفر جلدی طے ہو جائے گا. تو اس کے مقابلے میں اگر آپ کا ماحول اچھا ہے اور آپ کا ذہنی ماحول اچھا ہے، آپ کی نفسیات مضبوط ہے اور آپ ایسے مسائل اور مصائب کا شکار نہیں ہیں جس میں ڈپریشن ہو، ایک جدائی کا مرحلہ ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہے وہ دوسرے ملک رہتا ہے، اس کو پرواہ نہیں، بچے ماں باپ کے نہیں آتے تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ایک ہی بچہ تھا ہمارا وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا. اس قسم کی بہت سی ہزاروں چیزیں. تو یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو انسان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، جسمانی بھی اور نفسیاتی بھی اور ذہنی بھی، اور ان کی وجہ سے وہ شرنک ہوتا چلا جاتا ہے، اندر سے سکڑتا چلا جاتا ہے. اور سکڑنے کا مطلب کہ اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل زیادہ تیز ہو جاتا ہے اور ظاہر اس کی موت بھی قریب آ جاتی ہے. تو اس کے مقابلے میں اگر خوشگوار ماحول میں ہو اور پازیٹیو مائنڈ ہو اور اپنے آپ کو اپنی مائنڈ کو کنڈیشن کرنے کا ہنر رکھتا ہو کہ ہم نے کیسے بیماریوں سے بچنا ہے، جیسے ابھی میں نے بات کی تھی پہلے بھی، تو بچ سکتا ہے. اور اس کی ڈیکمپوزیشن جو کہ لازمی ہو رہی ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا. سانس لیں گے تو ڈیکمپوزیشن ہوگی، سانس ہی سے تعلق ہے، یا سانس لینا بند کر دیں بہت ہو جائیں گے، ویسے لیں گے تو ڈیکمپوزیشن ہوگی. اسی طرح ساری چیزوں سے ڈیکمپوزیشن ہوگی. آپ کی انٹسٹائن جو ہے 20 فٹ لمبی ہے، آپ کے پیٹ کے اندر 20 فٹ لمبی انٹسٹین ہے، چھوٹی آنت بڑی آنت. تو وہ اس میں خوراک گھوم رہی ہے، چل رہی ہے، استعمال ہو رہی ہے باقاعدہ. تو اس میں بہت سی چیزیں اندر رہ جاتی ہیں
تو وہ بیماریاں کوز کرتی ہیں. تو یہ ساری ڈیکمپوزیشنز کے عمل ہیں, یہ تدریجی عمل ہی ہیں, بالکل تدریجی عمل ہے. اور یہ جو امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ موت پہ بھی ہم, تو یہ شاید انہوں نے اپنے لیے کہا ہو, کیونکہ یہ بھی ایک, چونکہ یہ مذہبی بات میں عام طور پہ کرتا نہیں ہوں, لیکن ایسے حوالے کے طور پہ کسی نے کہہ دیا تو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ کسی امام کو پھر تبھی موت آتی بھی نہیں ہے, اتنے وہ متوازن تھے اپنی زندگی میں, ان کو مارا, سب شہید ہوئے, قتل کیے گئے, کوئی بندہ اپنی طبعی موت نہیں مرا. لیکن بہرحال یہ بھی ایک کہنے کی بات ہے کہ وہ خاص طور پہ امام رضا, جن کی طب بڑی مشہور ہے, امام رضا کی طب بہت معروف ہے, دنیا بھر میں پڑھی جاتی, تو اس میں انہوں نے ایسی باتیں انہوں نے بھی کہی, امام جعفر صادق نے بھی ارشاد فرمائی. تو یہ چیزیں ہیں, لیکن موت بہرحال قرآن میں بھی ذکر ہے, ہر جگہ پہ ذکر, اور ہمارے مشاہدے میں بھی ہے کہ جو آتا ہے وہ جاتا ہے, اور جو پیدا ہوتا ہے وہ فوت ہوتا ہے. تو شاخ سے کیوں پھوٹا, میں شاخ سے کیوں ٹوٹا, ایک جذبہ پیدائی, ایک لذت یکتائی. تو یہ ہے کہ چیزیں تو آتی ہیں. ڈیکمپوزیشن کا عمل خیر روکا تو نہیں جا سکتا, لیکن آپ کی جینیٹک سائنس ڈیلے انجینئرنگ کیا جا سکتا ہے نا, ڈیلے کیا جا 95% سکتا ہے, تک سلو کیا جا 95% تک اس کو سلو کیا جا سکتا ہے اس پروسیس کو. اچھا, آپ نے ایک جگہ بھی کہا تھا کہ خوف جو آپ کی ہٹانا کی استعداد کو جو ہے وہ کم کر دیتا ہے. تو کیا ہم کانشیسلی اب جو ہمارے بچے ہیں آنے والے ہیں ان کو اس خوف سے آزاد کر سکتے ہیں؟ اس طرح تو نہیں ہے, چونکہ یہ اتنی لمبی خوف کی ایک ہسٹری ہے, چلی آ رہی ہے, تو وہ لامحالہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ ان کو مل جائے, یا ان کی تہیں بالکل منیمائز ہو سکتی ان خوف کی. ہاں, یہ دو قسم ممکن کے ہے؟ خوف. جی, ایک تو وہ خوف ہے نا جو انہیریٹنس پہ مل رہا ہے. اگر ماں ایسے ماحول میں رہ رہی ہے جہاں پہ ظلم و ستم ہے, اس کی پذیرائی نہیں ہے, اس کی خوشنمائی نہیں ہے, اس کو وہ درجہ نہیں دیا جا رہا جو اس کی وہ مستحق ہے, تو وہ پہلی خوف میں ہے. تو وہ خوف اس نے آلریڈی اپنے پریگننٹ جب تھی تو بچے میں منتقل کر دیا, وہ تو چلا گیا اس کے اندر. تو جب بچی پیدا ہوگی تو ایک خوف کی تحت اس کے ساتھ ہوگی, اس کو کہتے ہیں پرائمری فیئر. پھر ہوتے ہیں سیکنڈری اینڈ ایکوائرڈ فیئر, جو آپ نے ایکوائر کیے ہیں, وہ ماحول سے ہوتے ہیں, وہ ماں باپ سے ہوتے ہیں, وہ رشتہ داروں سے ہوتے ہیں, وہ اساتذہ سے ہوتے ہیں, وہ تو جو بچے کو جیسی تربیت دی جائے گی اس کے مطابق اس کے خوف ہوں گے. تو یہ اس قابل کو, گرفت ہو گئی, ہاں, لیکن اس جو کو یہ منیمائز, پرائمری خوف ہے کیا اس کو بھی ہاں, کیا جا سکتا ہے؟ پرائمری خوف کو منیمائز کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑے اسپرچولسٹ نفسیات دان کی ضرورت ہوتی ہے, جو وہ اس جگہ پہ پہنچتا ہے کہ آپ کو خوف کہاں سے شروع ہوا تھا اور کیسے اس کو ہم ڈسپیل کر کے, کیسے اس کو ڈس انٹیگریٹ کر کے باہر نکال کے پھینک سکتے ہیں آپ کے جین میں سے. اور ایسے لوگ موجود ہیں, ویسے میں جانتا ہوں. ایسی میں نے اسٹوریز لوگوں کی سنی ہوئی ہے. جی ڈاکٹر جی, تاجر, آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ کی علماتولوجی جو ہے وہ اس کے ساتھ کہیں میل کھا رہی ہے یا اس کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ جی مجھے وہ بار ایک, بار محسوس ہو رہا ہے. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں ہی اس سے متعلق. میں اسی لیے ڈاکٹر صاحب سے ذرا بہت ساری چیزوں کی کنفرمیشن کر رہا ہوں کہ میں نے کہاں تک صحیح سوچا ہوگا. لیکن اس میں ایک ڈاکٹر صاحب ایک سوال آ جاتا ہے, پرائمری فیکٹر ہوگا یا وہ ایکوائرڈ خوف ہوگا؟ میں نہیں جانتا. مذہبی طور پہ ہم کہتے ہیں خوف خدا, کیا اس کو یہاں ہم استعمال کر سکیں گے؟ استاد مطہری نے اس کے لیے امداد کا لفظ جی استعمال کیا ہے. ہاں جی بالکل. خوف خدا جو ہے نا, تو یہ تو ایک مثبت امر ہے, یہ مثبت امر ہے. یہ تو بہت ہی, یہ اصل میں اتنا مثبت ہے کہ یہ خوف ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, اس کو خوف کی کیٹیگری میں رکھا نہیں جاتا. جو ہم خوف کا استعمال کرتے ہیں وہ دوسرے خوف ہے. تو ہاں, تو جب کوئی کسی اور گفتگو, کا مائک شاید آن ہے, ان کے گھر کی گفتگو آ رہی ہے. کوئی گھریلو گفتگو ہو رہی ہے. جی مائک آپ کا میں نے کر دیا. چلیں ٹھیک. تو جناب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ خوف جس کو خوف خدا کہتے ہیں, دراصل وہ خوف ہے نہیں. وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا ورچو ہے
اور جو چیز ورچو ہوگی اور وہ خوف نہیں ہو سکتی، وہ ایک الگ قسم کی کہانی ہے. اس میں تو آپ بڑے معزز اور محترم اور اپنے آپ کو بڑا معتبر سمجھتے ہیں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک خوف سے، ایک یہ خوف ہے کہ میں اللہ سے کا ڈرتا ہوں تو اس لیے میں کسی سے نہیں ڈرتا، تو یہ تو وہ کہانی الگ ہے، وہ بات ہی الگ ہو جاتی. تو وہ اس شاید میں ہمارے پاس وہ ووکیبلری نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی معاف، تو ہم ہاں شاید ووکیبلری کی کمی کی وجہ سے ہم نے اسے شاید خوف خدا کہہ دیا، اس ہاں فیلنگ کو ایسے ہاں ہم ابھی اصل میں پورا تو ریئلائز نہیں کر پائے جی جی شاید جی ابھی تک. ہاں وہ تو معزز لوگوں میں شامل ہونے کی فہرست میں کا فخر ہے کہ آپ وہاں چلے گئے جہاں پہ ظاہرہ وہ ان کو ہوگا جو ایسے خطا کاریاں نہیں کریں گے جو کہ. جی ڈاکٹر صاحب. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے اقبال نے کہا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو وہ وہی ہے کہ جب آپ نے وہاں پہ لگا لی اور یعنی کم از کم چلیں اگر ہم اس کو خدا بھی نہ کہیں کچھ، تو یعنی اپنے فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کے طور پر سوچا کہ میں فطرت کے مطابق کام کروں، اور اس طرح تو بہت سے خوف سے چھٹ جاتے ہیں. کیونکہ مجموعی طور پر جو ماحول ہے خاص طور پہ پاکستان میں اس میں بدعنوانی نے بہت زیادہ اور دغا اور بدعنوانیوں نے بہت زیادہ جگہ بنائی ہے یہاں پر پچھلے 25-30 برسوں میں. بہت زیادہ اس میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے. تو اس طرح وہ سارے سلسلوں میں خوف ہی خوف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو معیار ہے وہ پست ہوا ہے زندگی کا، اور سوچ کا بھی معیار پست ہوا ہے. ہمیں جو آگے جانا چاہیے تھا ہم نے ہماری استعداد کھوئی ہے، بڑھائی نہیں ہے. تو اس کی وجہ بھی وہی خوف ہیں جو ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں کہ ہر کام رشوت سے ہوگا. کوئی کام کہیں بھی چلے جائیں، کوئی جائز کام تو خیر وہ رشوت سے ہوگا، اور ناجائز کام میں وہ بڑی رشوت سے ہوگا. اور تو یہ بھی ایک مجموعی ماحول ہے کہ آپ کا کام آٹومیٹکلی کبھی نہیں ہوگا. آپ نے ایک خط لکھا کسی ادارے کو تو وہ ادارہ کبھی آپ کو جواب نہیں دے گا جب تک آپ خود جا کے وہ جواب نہ لکھوائیں، اور اس کے بھی آپ کو معاوضہ دینا پڑے گا یا سفر کرنا پڑے. تو یہ چیزیں ہمارے ماحول کو زیادہ کشیدہ بھی کر رہی ہیں، مجموعی استعداد کو پست بھی کر رہی ہیں، اور ہمیں ترقی سے بھی روک رہی ہیں، اور بلکہ بدعنوانیوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بہت سے لوگ تھے جو بے ایمانی اور بدعنوانی کو برا سمجھتے تھے، اب بہت بڑی تعداد اس کو برا بھی نہیں سمجھتی، کہتے یہ تو ہوتا ہے بھی، یہی ایسے ہی چلتا ہے. تو یہ وجہ ہے تو اس سے بھی استعداد کم ہو رہی ہے ہماری. جی میں شرفا سے ایک بار معلوم کرنا چاہوں گی کہ اگر ان کا کوئی سوال ہے تو ہم پوچھ لیں، پھر اس کے بعد ہم اختتامی کی طرف چلتے ہیں. جی اگر کوئی شگفتہ صاحبہ آپ کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ میں بس ایک تصویر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، ایک بچے کی ہے وہ رائٹنگ. اس میں مجھے یہ مجموعی طور پہ استدعا نظر آ رہی ہے کہ شاید اس کے اندر ایسی چیزوں کے خلاف بیریئرز کھڑی کرنے کی طاقت ہے جو کہ مجھے نظر آئی ہے. ایک پکچر آپ لوگوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد میں زیب صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ اس تمام نشست کو جو ہے وہ سمیٹ. یہ کیا لکھا ہوا مائی شارٹ اسٹوری؟ مائی شارٹ جی بٹ ول نیور اینڈ. میں جب سے پیدا ہوا ہوں اور اب تک یعنی 0 سے 10 سال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی بھی 0 کا ہوں اور میں 0 میں ہی خواب دیکھ رہا ہوں. واہ، یہ کس نے لکھا ہے؟ آپ کے صاحبزادے ہیں کیا؟ جی وہ پہلی دفعہ اردو میں کوشش کر رہے ہیں تو وہ ان کی کچھ تھاٹس ہیں وہ بے ربط سی ہیں لیکن گفتگو میں کمال ہے بھائی، کمال ہے، بے ربط نہیں تو ہے ابھی یہ. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے مجھے ایک دم ہی اس کا رائٹ اپ یاد آ گیا تھا. الکار تو میں نے بابے سوچا تھا میں کب آپ گانا سنائیں گے؟
یار کمال ہے مسعود بھائی، یہ ان کے صاحبزادے نے لکھا ہے جن کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال، ابھی 10 سال 10 سال ہوتی. لیکن وہی ڈاکٹر صاحب نے جیسے لکھا بہت بڑی ہے کہ یہ بات نہ کہی ہے. کہیں کہ ابھی تو یہ عمر ہے، ابھی تو یہ عمر ہے. ہاں نہیں یہ آپ جتنی کیپیسٹی بڑھاتے جائیں گے وہ بڑھتی جائے گی. جی زیب صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ اس نشست کو بہت سمیٹیں. شکریہ ماریا جی. ماریا ماوش، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی بہت شکریہ بھائی. بڑی آج کی جو سٹنگ رہی ہے اور جو گفتگو ڈاکٹر زیغم زمان صاحب نے کی وہ واقعتاً حسب معمول میں یہ کہوں گا، اگرچہ کہ ہر نشست میں موضوع بالکل مختلف ہوتا ہے، لیکن ہر موضوع پہ جس طرح سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح سے اس کا محاکمہ فرماتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر زیغم زمان کی کا حصہ ہے. اور جس طرح سے آج ایک بڑا مختلف موضوع تھا استعداد سے متعلق، تو اس کو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے جو جس کانٹیکسٹ میں گفتگو کی ہے، اور وہ جو ہے وہ فلسفیانہ بھی، نفسیاتی بھی اور سماجی بھی، اور پھر یہ جو ہے وہ انسانی کیمسٹری کے تناظر میں بھی، اور تو کئی ایک کہنا چاہیے کہ ڈائمینشن تھی علمی حوالے سے جو جس کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی. اور پھر اس گفتگو پہ جو گفتگو ہوئی ہے، مجھے کہنے دیجئے وہ بھی بہت کمال گفتگو تھی. اور اس کی وجہ سے یعنی جو ہے جو بہت دلچسپ سوالات ڈاکٹر عنبر تاجور نے اٹھائے، جس کے نتیجے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. پھر ڈاکٹر زیغم صاحب نے اس کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالی. خود ڈاکٹر عنبر نے بھی جو ہے وہ انہوں نے اس میں کہنا چاہیے کہ حصہ بھی لیا، اور اس میں ایک بڑی ویلیو ایڈیشن بھی نظر آئی. خود ڈاکٹر محترمہ ماریا میوش نے جو گفتگو کی، بہت عمدہ نظامت کے فرائض سر انجام دیے. اور اس کے ساتھ ہی گفتگو میں جس طرح سے اس کو بڑھاوا دیا، وہ ایک اپنی جگہ ہے. جو سوالات مختلف ہوئے وہ بھی بڑے اچھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی گفتگو کا جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ ذہنی طور پہ کتنے جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ انریچڈ محسوس کرتے ہیں، کتنے زیادہ فریش، اور سیکھنے کا کتنا جو ہے وہ آپ میں وہ نظر آتا ہے. تو یہ چونکہ ظاہر ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہاں موجود سبھی اسکالرز ہیں، بڑے اسکالرز ہیں، اور یہ گفتگو ان کے ذہن کو مہمیز دیتی ہے. تو بہت سی باتیں جو ہیں وہ ایسی بھی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوتی ہیں کہ وہ ایک طرح سے اسکالرز کے لیے اضافی ہوتی ہیں، لیکن یہاں جو ہے وہ ان معنوں میں بامانی تھی. اور وہ گفتگو اور بہت سے نکات جو اٹھائے ڈاکٹر صاحب نے وہ بہت بامانی تھے. اور یہ میں نے پہلی بار دیکھا کہ جو ہے وہ ہمارے مسعود قمر صاحب جتنی توجہ اور جتنے اس سے سن رہے تھے اور ایک فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، تو یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے ڈاکٹر ہمارے مسعود قمر صاحب کی شخصیت کا. خود خواجہ صاحب ایک محویت کے عالم میں ہی مجھے ایسا لگ رہا تھا. شگفتہ شفیق صاحبہ سمیت اور رفت اسلام صدیقی صاحب کا کیا کہوں کہ پہلی بار ان کی زیارت ایک سرخ رنگ کی شرٹ میں ہوئی، تو ان کا جو ڈائنامزم تھا وہ بھی ایک دیکھنے کے لائق تھا. اس طرح سے انہوں نے اس میں حصہ لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گفتگو کے تناظر میں کہنا چاہوں گا جو باتیں سبحان اللہ وہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو رفت صاحب نے آج آپ کو رفت صاحب نے ان کا سوشلزم نظر آیا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ نظر آیا ایک امنگ، جوانی اور ڈائنامزم ایک خاص طرح کا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو نے اس کو مہمیز کیا. اور وہ جو ہے آج جو ہے اس تناظر میں کہہ رہا ہوں. تو اس کے ساتھ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ہمارے سبھی احباب نے بڑے پرجوش انداز میں بھرپور طور پہ گفتگو میں حصہ لیا. انجلا ہمیش حسب معمول موجود تھی، وہ معاملت کرتی رہیں، ماریا میوش کی بھی، اور ساتھ میں جو ہے وہ وقت کا بھی وہ بتاتی رہی کہ اس وقت سیشن کے ایکسپائر ہونے کے تعلق سے بھی. اور انہوں نے بھی جو بھی جتنی بھی گفتگو کی میں سمجھتا ہوں بہت بھرپور، بہت بامانی. ہمارے کچھ احباب اب نہیں رک سکے، یقیناً انٹرنیٹ کنیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے. شگفتہ شفیق صاحبہ کا نوازش وہ موجود رہیں. اور میں اس نشست کے رسمی نشست کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی
مائک جو ہے وہ ماریہ میوش کی سپورٹ کرتا ہے.